الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت کرنا بتایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسوں کو، جن اور انس کو، جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لہذا ہمارا اور آپ کا مقصد اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے مواقع تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سے موقع ہیں کہ جن میں ہم اپنے نامۂ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ ان موقعوں سے آگاہی ضروری ہے، ان موقعوں کا علم ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ سنہرے موقع نکل جائیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، وہ سنہرے اوقات کہیں ایسا نہ ہو کہ نکل جائیں کہ جن میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہے اور نیکیاں جمع کرنے کا اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے۔ یوں تو انسان کے دن و رات اسی تگ و دو میں گزرنے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص موقع عنایت فرمائے کہ جن میں جن کی اہمیت زیادہ ہے، جن کی فضیلت زیادہ ہے، جن کا مقام و مرتبہ دوسرے اوقات سے، دوسرے ایام سے، دوسرے دنوں سے زیادہ ہے۔ جیسے اگر مہینوں کی بات کی جائے تو رمضان المبارک کا مہینہ بہت اہم ہے نیکیاں کمانے کے تعلق سے۔ راتوں کی بات اگر کی جائے تو لیلۃ القدر، شب قدر، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں، بلکہ آخری پورا کا پورا عشرہ رمضان المبارک کا نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے اگر دنوں کی بات کی جائے تو اللہ رب العالمین نے 10 دن ایسے عنایت فرمائے ہیں کہ جس میں نیکیوں کو جمع کرنا
نیکیوں کو حاصل کرنے کے مواقع اللہ رب العالمین نے زیادہ عنایت فرمائے ہیں۔ عربی کی 24 تاریخ ہے، کچھ ہی ایام کے بعد عشرہ جو شروع ہونے والا ہے وہ ہے عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے شروع کے 10 ایام۔ یہ بھی وہ دن ہیں، وہ ایام ہیں کہ جن کی اہمیت اور فضیلت دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ یہ جو عشرہ شروع ہونے والا ہے تقریباً اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا، ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت دوسرے دنوں اور دوسرے اوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ایک مسلمان کو اسی بات کا حریص ہونا چاہیے، اس کی فکر، اس کی لگن اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ ایسے موقعوں کو نہ چھوڑے، ایسے موقعوں کو نہ گنوائے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے نیکی حاصل کرنے کا اسے سنہرا اوسر، سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ جو عشرہ شروع ہونے والا ہے عشرہ ذی الحجہ، حدیث میں اس کی خصوصی فضیلت آئی ہے، احادیث میں اس کے خصوصی فضائل بیان ہوئے ہیں، بلکہ یہ ایام اور یہ دن جو ہیں جو عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کو تمام ایام میں، تمام دنوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، سب سے افضل اور سب سے اہم۔ تو اس عشرے کی سب سے پہلی فضیلت کیا ہے کہ یہ عشرہ تمام ایام میں سب سے افضل ہے۔ تمام دنوں میں یہ ایام جو ہیں 10 دن، عشرہ ذی الحجہ سے مراد 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ ایام کہلاتے ہیں عشرہ ذی الحجہ۔ عشرہ کے معنی ہوتے ہیں 10، ذی الحجہ معنی ذی الحجہ کا مہینہ، تو عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 ایام، 10 دن، تو یہ باقی تمام ایام سے افضل ہیں۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول گرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور الترغیب و ترہیب کی یہ روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے بہترین ایام، سب سے بہترین دن جو ہیں وہ ایام عشر ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو ہیں یہ دنیا کے سب سے بہترین اور افضل ایام ہیں۔ اور جب یہ دن، یہ ایام سب سے افضل ہیں تو ان دنوں میں نیکیاں کرنا بھی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یوں تو جب بھی نیکیاں کی جائیں، جب بھی نیک اعمال کیے جائیں، اللہ رب العالمین قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن بالخصوص ان دنوں میں، بالخصوص عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے نیک اعمال اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی، اور مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ سارے دنوں میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب نیک عمل کرنا جن دنوں میں پسند ہے وہ یہ 10 دن ہیں، یعنی ایام ذی الحجہ، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے ایام، ان میں نیکی کرنا، ان میں نیک اعمال کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بہت فضیلت والا کام ہے، یہ بہت افضل عمل ہے۔ تو صحابہ اکرام کو یہ شبہ ہوا کہ جب ان دنوں میں نیکی کرنا اللہ کو تمام نیکیوں سے زیادہ افضل ہے،
تو کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو ان دنوں کے نیک اعمال؟ بڑا سوال آ گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں سوائے اس شخص کے کہ جو اپنے مال کے ساتھ نکلا اللہ کی راہ میں، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر نکلا اللہ کی راہ میں اور پھر کچھ بھی واپس نہ آ سکا، یعنی اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا، وہ اپنا مال لے کر یعنی اپنی سواری پر اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اور نہ اس کا مال و اسباب واپس آیا اور نہ اس کی جان واپس آ سکی، شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اس نے اپنا جان و مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ بہرحال اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے نیک اعمال ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہیں۔ کس قدر فضیلت ہو گئی، کس قدر اہمیت ہو گئی، اندازہ لگائیں۔ ہم لوگ جو زیادہ سے زیادہ فضیلت اپنے ذہنوں میں بسائے ہوئے ہیں وہ رمضان المبارک کی، رمضان کی فضیلت کا تصور ہر مسلمان اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اچھی بات ہے۔ رمضان کی عظمت کا قائل ہر مسلمان اور مسلمہ ہے، اچھی بات ہے۔ رمضان کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، بہت زیادہ مقام ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی کتنے اوقات ایسے ہیں، کتنے ایام، کتنے دن ایسے ہیں جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے وہ چیزیں آتی نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ بھی فضیلت والے ہیں، ان دنوں میں بھی نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عربی کا یہ مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو یہ مہینہ شروع ہوتا ہے عشرہ ذوالحجہ کا، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں یہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان ایام میں، ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ باقی دنوں کے ہر نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی نگاہوں میں ان 10 دنوں کے نیک اعمال ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، تو اس کے عمل سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کے نیک اعمال ہیں، سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، بہرحال اس کا مقام و مرتبہ تو زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں اگر ہم غور کریں عشرہ ذی الحجہ میں تو یوم عرفہ آتا ہے۔ یوم عرفہ حج کا جب بیان چلا تھا تو اس میں یوم عرفہ کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی۔ یوم عرفہ یہ وہ عظیم دن ہے، یہ وہ بڑا دن ہے کہ جس دن حاجی سارے کے سارے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ یوم عرفہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین تمام اہل عرفات کی، یعنی جتنے حاجی میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں سب کی اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے۔ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے آ کر میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے تعلق سے فخر کرتا ہے، یعنی اہل عرفات کے تعلق سے فخر کرتا ہے۔ یوم عرفات یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے،
سب سے زیادہ. حالانکہ رمضان میں بھی اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ہر افطار کے وقت آزاد فرماتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کی جو مغفرت فرماتا ہے اور سب سے زیادہ ان کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ، عرفہ کا دن. اور وہ عرفہ کا دن کب ہے؟ وہ انہی 10 دنوں میں آتا ہے، یوم عرفہ. اسی طریقے سے اگر غور کریں تو ان 10 دنوں میں یوم النحر آتا ہے، یعنی قربانی کا دن. یوم النحر آتا ہے یعنی قربانی کا دن، اور قربانی کا دن بھی یہ عظیم الشان دن ہے. قربانی کا دن عظیم دن ہے. اس دن لوگ اپنے اپنے جانوروں کی قربانیاں کر کر، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کر کر، اپنے مال کو خرچ کر کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو قربانی اس بات کا اعلان بھی ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں، باقی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، الہ نہیں ہے، خالق نہیں ہے. تو قربانی کا دن جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والا دن ہے. قربانی پر انشاءاللہ بات آئے گی. ایک بات جب قربانی کے تعلق سے نکلی ہے تو آپ کے سامنے عرض کر دی جائے کہ قربانی کے تعلق سے ایک فیک میسج چل رہا ہے آج کل، آپ نے بھی پڑھا ہوگا واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، کہ کیندر سرکار نے جو ہے یہ میسج تمام ریاستوں کو، یعنی تمام صوبوں کو، تمام راجیوں کو دیا ہے کہ اس بار قربانی نہ کرے، کوئی بھی نہ کرنے پائے، نہ کھلے میں نہ اپنے گھروں پر. اور یہ نیوز کہاں چھپی؟ ایک مشہور ہندی اخبار میں، یعنی ہندی اخبار نے اس نیوز کو چھاپ دیا، جبکہ یہ نیوز ایک دم جھوٹی اور ایک دم فیک ہے. لہذا اس نیوز کی وجہ سے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دم جھوٹی نیوز. جب اس نیوز کے تعلق سے اردو اخبارات والوں نے مختار عباس نقوی جو کہ بی جے پی کے نیتا ہیں، کیندری سرکار کے منتری ہیں اور وزارت اقلیتی امور کے وزیر ہیں، جب ان سے دریافت کیا تو انہوں نے یہ وضاحت کی کہ کیندر سرکار نے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن راجیوں کے نام جاری نہیں کیا ہے. یہ جھوٹی افواہ ہے، یہ غلط افواہ ہے. 3-4 دن سے ابھی پھیلنا یہ نیوز شروع ہوئی، اور یہ بھی اس کی بنیاد پر کہ ایک اخبار نے اس کو غلط طریقے سے چھاپ دیا. تو ایسی کوئی نیوز جو ہے، ایسی کوئی خبر جو ہے کیندر سرکار کی طرف سے، سرکار کی طرف سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے. یہ جھوٹی افواہ ہے اور فیک نیوز ہے. لہذا اس خبر کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے سے بچیں، واٹس ایپ پر وائرل کرنے سے بچیں، فیس بک پر وائرل کرنے سے بچیں. وہ جو امیج چل رہی ہے ہندی اخبار کی، وہ ایک دم اخبار نے تو چھاپی ہے لیکن جھوٹی نیوز ہے. یہ اس کی شرارت کہہ سکتے ہیں، یہ اس کی شرارت کہہ سکتے ہیں کہ وقت چل رہا ہے برننگ نیوز کا، ہے نا، دھماکے دار نیوز دینے کا، اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف بھڑکیلے نیوز دینے کا وقت چل رہا ہے. تو چلو اسی میں ہم بھی ہاتھ سیک لیں اور اس مناسبت سے ایک جھوٹی نیوز کو پھیلا دیں. اخبار میں چھپی لیکن یہ جھوٹی نیوز ہے. یہ باقاعدہ سرکاری منتری کی طرف سے یہ جو ہے بیان ہے، اخبار میں چھپا ہے یہ بھی، کہ انہوں نے کنڈم کیا ہے کہ یہ ایک دم فیک نیوز ہے. بہرحال یہ قربانی کا دن جو آتا ہے کہ جس میں مسلمان اپنی قربانیاں کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت زیادہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ہے. قربانی کے بہت زیادہ مقاصد ہیں جس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. قربانی کا مقصد صرف گوشت خوری نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی بہت زیادہ سماجی، اخروی اور سماجی دونوں اعتبار سے اس کے فائدے ہیں. اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا. تو یہ قربانی کا جو عظیم الشان دن ہے، جو ایک اسلامی چیز کا مظہر ہے،
قربانی، وہ دن جو ہے انہی 10 دنوں میں آتا ہے، وہ دن بھی انہی 10 دنوں میں آتا ہے، عشر ذی الحجہ میں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک اور فضیلت ان 10 دنوں کی اگر آپ غور کریں گے کہ یہ 10 دن پورے سال میں تنہا ایسے دن ہیں کہ جن میں تمام بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، پورے سال میں آپ دیکھ لیں کبھی نہیں ہوتا۔ رمضان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ تمام بڑی عبادتیں جمع ہو جائیں۔ تمام بڑی عبادتیں جنہیں امہات العبادات کہا جا سکتا ہے، تمام بڑی عبادتیں، یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جن میں تمام بڑی، اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جب اس تعلق سے تبصرہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کو اس قدر فضیلت کیوں ہے، ان 10 دنوں کو دوسرے دنوں پر امتیاز کیوں حاصل ہے، تو اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ میں، کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج۔ کہتے ہیں کہ جو سبب ظاہر ہوتا ہے، جو چیز محسوس ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں کو دوسرے دنوں پر جو امتیاز حاصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں تمام بڑی عبادتیں، مرکزی عبادتیں، اہم عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسے نماز، تو نماز پورے سال میں ہے، لیکن آپ دیکھیں روزہ، جیسے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی، عمرہ، یہ تمام بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ورنہ باقی ایام آپ دیکھیں اس میں نماز تو پورے سال ملے گی، ہے نا؟ روزہ محرم کے مہینے میں بھی مل جائے گا، روزہ ہر مہینے ہوتا ہے، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا مسنون ہے، لیکن حج نہیں ملے گا۔ رمضان کے مہینے میں آ جائیے، روزوں کی کثرت ہے، روزے فرض ہیں، نماز ملے گی، روزہ ملے گا، صدقہ و خیرات ملے گی۔ رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں حج نہیں ہے۔ عمرہ بھی کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن حج نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، قربانی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ روزہ ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، صدقہ و خیرات ہے، لیکن حج نہیں ہے رمضان کے مہینے میں، ہے نا؟ قربانی نہیں ہے رمضان کے مہینے میں۔ لیکن یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اس میں تمام عبادتیں جو بھی بڑی ہیں ساری کی ساری جمع ہو جاتی ہیں۔ اس میں نماز بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، روزہ رکھنے والی عبادت بھی اس میں آ جاتی ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی ان 10 دنوں میں آ جاتی ہے، اور حج بھی ان 10 دنوں میں آ جاتا ہے۔ حج بھی، بلکہ حج کا جو اہم دن ہے یوم عرفہ والا دن، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا خصوصی دن قرار دیا، اس کے وقوف عرفہ والے دن کو، کیونکہ وہ حج کا اہم ترین رکن ہے، وہ بھی انہی 10 دنوں میں آتا ہے۔ تو یہ ایسے 10 دن ہیں کہ اگر غور کیا جائے کہ تمام عبادتیں، نماز سے لے کر روزہ، صدقہ و خیرات، حج اور قربانی، تمام عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سبب یہ معلوم ہوتا ہے ان 10 دنوں کے امتیاز کا دوسرے دنوں سے، کہ ان 10 دنوں میں جو ہے تمام بڑی عبادتیں، تمام اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور ایسا دوسرے دنوں میں نہیں ہے، دوسرا دنوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10 دن جو ہیں بہت ہی اہم ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم ابھی سے پختہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ان 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں گے۔ یعنی یہ جو مہینہ جیسے ہی عربی مہینہ شروع ہوگا، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، تو ان 10 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ ان 10 دنوں میں نمازوں کی پابندی ہو، ان 10 دنوں میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ یوں تو نمازوں کا اہتمام
پورے سال ہونا چاہیے کہ لیکن انسان ان 10 دنوں میں بھی نمازوں کا خصوصی طور پر خیال رکھے کہ اس کی نمازیں ضائع نہ ہوں، اس کی نمازیں ضائع نہ ہوں، اس کی نمازیں چھوٹے نہ۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو ان 10 دنوں میں وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ سلف کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا، تابعین کا یہ طریقہ تھا کہ ان 10 دنوں میں وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ مسند احمد کی روایت تو یہاں تک آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 دن کے پورے روزے رکھا کرتے تھے، پورے 9 دن کے روزے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص 9 دن کے روزے رکھ لے تو یہ اس کے لیے بڑی اہمیت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، ورنہ تو کم از کم 1 روزہ 9 ذی الحجہ کا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن وہ روزہ ضرور رکھے، کیونکہ اس ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ایک دن کے روزے کی فضیلت کتنی ہے؟ 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی قربانی سے 1 دن پہلے، قربانی سے 1 دن پہلے جو روزہ رکھا جاتا ہے، آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ قربانی سے 1 دن پہلے، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے نا، 9 ذی الحجہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی احتسب علی اللہ، اس کے یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، مجھے اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آنے والے، ان 2 سالوں کے، یعنی یہ سال جو چل رہا ہے اس کے اور جو سال گزرا، ان دونوں سال کے اللہ رب العالمین 1 روزے کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کون سے گناہ؟ اس طرح کی جتنی روایتیں آتی ہیں، جتنی حدیثیں، 1 عمرے سے دوسرے عمرے تک، 1 جمعے سے دوسرے جمعے تک، 1 روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ، یہ تمام کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ یہ جو فضائل آتے ہیں، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، کبیرہ نہیں کہ چلو بھیا قتل کر دیا 1 روزہ رکھ لیں گے، یہ کبیرہ گناہ ہو گئے۔ قتل کر دیا، مال ہڑپ لیا 1 روزہ رکھ لیں گے، غیبتیں کر دی 1 روزہ رکھ لیں گے، زنا کاری کر لی 1 روزہ رکھ لیں گے، معاف ہو جائے گا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، ان کے لیے توبہ ضروری ہے، اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے، شرمندگی اور ندامت ضروری ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ فضیلتیں جو آتی ہیں یہ چھوٹے گناہوں کے تعلق سے، صغیرہ گناہوں کے تعلق سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرمایا، ایک جو سال گزر گیا اس سے پہلا والا سال، اور جو سال یہ چل رہا ہے جو اس کے بعد آئے گا، اس سال کے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 10 دن جو ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا ان دنوں میں تسبیح، تحمید، تحلیل زیادہ سے زیادہ کرو۔ تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، اس کا مطلب یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
یہ الفاظ جو ہیں، یہ تکبیرات جو ہیں یہ کہلاتی ہیں۔ تکبیر مطلب اللہ اکبر، تحلیل مطلب لا الہ الا اللہ، تسبیح مطلب سبحان اللہ، تحمید مطلب الحمدللہ۔ تو یہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان الفاظ کا ذکر و اذکار بالخصوص ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنا، عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتے ہی ان الفاظ کا زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ کلمات ہیں یہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایسی تسبیح ہے یہ، ایسا ذکر ہے یہ کہ اگر اس کے تعلق سے تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو مختلف قسم کے خزانے پتہ چلتے ہیں۔ یہ تسبیح یاد کر لیجئے، اب یاد نہ ہو تو بعد میں یاد کر لیجئے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہے نا؟ یہ الفاظ یا آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ 4 کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان میں سے کون سا جملہ پہلے کہا جائے، یعنی چاہو تو لا الہ الا اللہ کہہ لو پہلے، یا اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ کہہ لو، یا سبحان اللہ اس کے بعد کہہ لو، یعنی آگے پیچھے بھی یہ جملے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ 4 جملے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ اس کی تسبیح، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یاد کرنے کا فارمولہ بہت آسان ہے، سبحان اللہ ہر کسی کو یاد ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہی الحمدللہ جملہ یاد رکھنا ہے، الحمدللہ۔ اذان ہوتی ہے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے، وہ ایک لفظ یاد کر لیجئے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں یاد ہو گئیں۔ مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کلمہ پڑھنا، وہ جملہ یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ۔ تو یاد کرنا بہت آسان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 جملے یاد ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت، اللہ رب العالمین کو 4 کلمات بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کلمات آگے پیچھے ہو جائیں، یعنی پہلے اللہ اکبر کہہ لو، یا لا الہ الا اللہ کہہ لو، یا سبحان اللہ کہہ لو، یا الحمدللہ کہہ لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ رب العالمین کے پسندیدہ کلمات۔ مسلم شریف میں بھی یہ روایت آئی، مسلم شریف میں بھی، کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ کلمات۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث، یہ کلمات ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسندیدہ تھے، یعنی یہ 4 کلمات، یہ ذکر اللہ کے پسندیدہ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پسندیدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ الفاظ کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اللہ اکبر، یہ الفاظ کہنا، احب الی خیر مما طلعت علیہ الشمس، احب الی، مجھے یہ کلمات کہنا بہت زیادہ محبوب ہیں، سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ الفاظ کہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ الفاظ کہنا بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ اور پتہ ہے یہ ایسے کلمات ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے جنت میں کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں کاشتکاری کرتے ہیں آپ، کھیتی، کاشتکاری کا مطلب کھیتی، دنیا میں کھیتی کرتے ہیں، کھیتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیج ڈالتے ہیں اور فصل زیادہ اگتی ہے، کم دانہ کم ڈالا فصل زیادہ اگی۔ ایک دانے سے گیہوں کے 7 بالیں اگ گئی اور ہر بال میں 100 دانے، یعنی ایک دانے سے 100 دانے بن جاتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کھیتی کرنا، کاشتکاری کرنا، یہ دنیاوی کھیتی ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان سے جنت میں کھیتی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب گئے، معراج میں مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام عرض کرنا اور ان کو بتانا جنت بڑی پیاری جگہ ہے، جنت بڑی پیاری جگہ ہے، جنت کی خوشبو بڑی عزیز ہے، جنت کی مٹی بڑی ہی مناسب ہے، اور جنت کی کھیتی جو ہے، کیا بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنی امت کو بتانا جنت کی کھیتی جو ہے وہ یہ الفاظ ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کس قدر پیارے ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں، ہمیں یاد ہوں گے ہم میں سے ہر ایک کو، لیکن اس کی یہ فضیلت نہیں معلوم۔ ایسے الفاظ پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کیا؟ مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے کیا؟ مصلی پر بیٹھا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، دکان پر بیٹھے ہو پڑھتے رہو، چل پھر رہے ہو پڑھتے رہو، بازار میں ہو پڑھتے رہو، کھیت میں ہو کھیتی پہ پڑھتے رہو، کاروبار میں لگے ہو پڑھتے رہو، بائک چلا رہے ہو پڑھتے رہو، بس میں بیٹھے ہو پڑھتے رہو۔ کوئی جگہ کی قید ہے کہ نہیں وضو کر کے مسجد میں آئیں گے تبھی پڑھا جائے گا؟ ایسے الفاظ کہ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہو، بس بیت الخلاء میں نہیں پڑھنا۔ بیت الخلاء میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کیا جاتا، ٹوائلٹ میں وہاں نہیں پڑھ سکتے آپ، وہاں مت پڑھیے، لیکن یعنی لیٹرن باتھ روم ان جگہوں پر مت پڑھیے، یہ جگہ مناسب نہیں۔ اس کے علاوہ جہاں چاہیں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے الفاظ اور عشرہ ذی الحجہ میں پڑھنے کی ان کو خاص فضیلت آئی ہے کہ ان 10 دنوں میں ان کا خصوصی طور پر ذکر کیا جائے۔ ایسے الفاظ کے جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہا خذوا جنتکم، ڈھال لے لو۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ دشمن سے بچاؤ کے لیے۔ جب جنگ میں جاتے تھے پہلے تو ایک تلوار ہوتی تھی، ایک ڈھال، تلوار سے حملہ کیا جاتا تھا، ڈھال سے اپنا بچاؤ کیا جاتا تھا کہ سامنے دشمن حملہ کرے گا تو ہم بچیں گے، اس سے اپنا بچاؤ کریں گے کہ ہم پر یہ وار نہ لگے۔ کہا ڈھال لے لو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈھال جو ہم دشمن سے بچاؤ کے لیے لیتے ہیں وہ ڈھال لے لیں؟ کہا نہیں، بلکہ یہ ڈھال، یہ الفاظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ڈھال لے لو، یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، یہ الفاظ تمہیں جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور یہ ایسی نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ باقی دنیاوی مال و اسباب دنیا میں رہ جانے والا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آخرت میں باقی رہ جانے والی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ذکر و اذکار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور خاص کر ان 10 دنوں میں ان ذکر و اذکار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے، بلکہ بازار میں بھی وہ جایا کرتے تھے تو ان الفاظ کو پڑھا کرتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ ان تکبیرات کا بھی ان 10 دنوں میں اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عشرہ ذی الحجہ کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بھائی جو ہیں تعاون کے تعلق سے آئے ہوئے ہیں یو پی سے، قصبہ صورت گنج تحصیل رام نگر ضلع بارہ بنکی۔